گڈ ایوننگ۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ The Gospel according to St. Matthew, chapter 3, and we will be reading verses 13 till 17۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تمجید ہو، آمین۔ پچھلی بائبل سٹڈی سے ہم نے 3 باب کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور ہم نے ایک بہت ہی معتبر شخصیت کے بارے میں جانا، اور وہ شخصیت تھی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی۔ We started looking at the person of John the Baptist and his ministry in our last study۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کون تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اس کا رہن سہن کیسا تھا، اس کی خدمت کیا تھی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی تعلیم کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کو اپنے آنے کا مقصد پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ راہ درست کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ He has come to prepare the way and that's what he was doing۔ اور اس کے لیے جو طریقہ کار اس نے اپنایا وہ یہ تھا کہ یردن میں لوگوں کو بپتسمہ دے۔ ہم نے اس کی خدمت کی غربت کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، وہ بیابان میں رہتا ہے۔ اس کا لباس ہم نے دیکھا، اس کی خوراک ہم نے دیکھی، اور پھر اس کے لباس کا ایک حصہ کہ وہ اپنے چمڑے کا کمربند اپنی کمر سے باندھے رکھتا تھا، وہ ہمیں اس کی تیاری کے خدمت کے بارے میں، اس کی خدمت کے لیے اس کی تیاری کے بارے میں بتاتا ہے۔ یوحنا نے بپتسمہ دینا شروع کیا، اور یروشلم سے لوگ اور یہودیہ سے لوگ اٹھ کر اس کے پاس آ گئے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو جوئش ریلیجس لیڈرشپ ہے اس میں سے بھی کچھ لوگ اس سے بپتسمہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یوحنا کو ان کی نیت پر شک تھا۔ فریسی اور صدوقی اسے بپتسمہ لینے کو آئے تھے۔ غالباً ان کو بھیجا گیا تھا کہ جا کر تفتیش کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے بیابان میں، یہ کون ہے۔ اور انہوں نے ظاہری طور پر بپتسمہ لینا چاہا، لیکن یوحنا ان کی نیت بھانپ گیا اور ان کو سانپ کے بچوں کہہ کر اس نے بلایا، اور پھر اس نے بڑی سخت تعلیم دی۔ اور میں نے کہا کہ ہر نبی کی جو پروفیسیز ہوتی ہیں اس کو ہمیں ٹائم لائن پہ دیکھنا ہوتا ہے، تو اس نے اپنے بعد آنے والی ایک شخصیت کا ذکر کیا جو کہ خدا کی بادشاہی کو انوگریٹ کرنے آ رہا تھا۔ ملاکی نبی کے صحیفے سے ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند خود آنے والا تھا، تو خدا کا مسیح جو آنے والا تھا اس نے خدا کی بادشاہی کو انوگریٹ کرنا تھا، اس کا افتتاح کرنا تھا، اور اس کا ایک سائن، خدا کی بادشاہی کا ایک نشان خدا کا پاک روح ہے۔ اور یوحنا نے کہا کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اب پچھلی دفعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے پاس اس وقت تو اتنا ٹائم نہ تھا کہ میں بپتسمہ کے بارے میں زیادہ
تعلیم دے سکوں یا اس پر زیادہ بات کر سکوں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلی بائبل اسٹڈی میں ہم بپتسمے کے متعلق تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ بیپٹزم، دیکھیں ہر کلیسیا کے اپنے انتظام کے مطابق ہر کلیسیا میں چند سیکرمنٹس ہوتے ہیں، اور ان سیکرمنٹس کو آبزرو کیا جاتا ہے، یہ سیکرمنٹ منائے جاتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ All the denominations have a number of sacraments that they observe. ان سیکریمنٹس میں سے 2 سیکریمنٹس ایسے ہیں جن کو سیکریمنٹس آف دا گاسپل کہا جاتا ہے۔ اناجیل کے مطابق جو 2 سیکریمنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہم سیکریمنٹس آف دا گاسپل کہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے بپتسمہ، اٹس اے سیکریمنٹ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے عشاء ربانی۔ The baptism and the Holy Communion are the 2 sacraments that constitute the sacraments of the gospel. اور یہ دونوں چونکہ ان کا تعلق مسیح کی اپنی ذات سے ہے، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ دونوں بہت اہم سیکرمنٹس ہیں ہمارے لیے۔ اور کسی نے بہت اچھا کہا کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، they are the 2 sides of the same coin۔ اپنے بپتسمے میں ہم پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اور اس کی موت کا اقرار کرتے ہیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے مرنے، دفن ہونے اور اس کے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم عشاء ربانی سیلیبریٹ کرتے ہیں، وین ایور وی سیلیبریٹ دا ہولی کمیونین، ہم خداوند یسوع مسیح کی موت کی یادگاری منا رہے ہوتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہماری نجات ہے۔ سو بیپٹزم از ون آف دا سیکریمنٹس آف دا گاسپل، جس کا ذکر اناجیل میں ہمیں ملتا ہے۔ اب کیا اس کا خالق، اس کا موجد یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا؟ نہیں۔ John did not initiate baptism. John did not invent the baptism. یہ اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، شاید اس نام سے نہیں ہوتا تھا، but immersing someone in water was very common to the Jews. پانی میں غوطہ لینا یہ یہودیوں میں عام تھا، اور کسی ایک جگہ پر جمع ہوئے پانی کو مکوے کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں ہم اس کو مکوے کہتے ہیں، اگرچہ کہ MIKVAH لکھا جاتا ہے، لیکن it is pronounced as مکوے۔ کہیں پر بھی پانی اگر کسی وجہ سے کہیں پر اکٹھا ہو گیا ہے، چاہے وہ حوض ہے، وہ تالاب ہے، وہ جھیل ہے، وہ سمندر ہے، کہیں پر بھی پانی اگر ایک جگہ اکٹھا ہو گیا ہے تو اس کو مکوے کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پیدائش کے پہلے باب کی اسٹڈی مکمل کی ہے، اور وہاں پر بھی جب خدا نے پانیوں کو پانی سے جدا کیا، پانیوں کو پانیوں سے جدا کیا، اور اس نے خشکی کو پانی سے جدا کیا، تو جو ایکسپینس آف واٹر بن گیا، پیدائش کی پہلے باب میں بھی اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ مکوے ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ ایسے جمع ہوئے پانی میں، کھڑے ہوئے پانی میں، پانی کے کسی بھی ذخیرے میں امرشن جو تھی، یہ یہودیوں کے لیے اٹ واز این ایوری ڈے روٹین۔ 2 طرح کا بپتسمہ، یعنی اگر میں اس کو بپتسمہ کہہ لوں، 2 طرح کا بپتسمہ ہوتا تھا۔ ایک یہودی لیتے تھے، یعنی امرشن انٹو دا واٹر، یہودی بھی کرتے تھے، اور غیر یہودی بھی جو یہودیت میں آنا چاہتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو، ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ اس پانی میں ان کو غوطہ دیا جائے، ان کو ڈپ کیا جائے اس کہیں پر بھی کھڑے ہوئے پانی میں۔ تو
دو طرح کا بپتسمہ تھا، ایک یہودیوں کے لیے اور ایک ان کے لیے پروزیلائٹس کے لیے، وہ نومرید غیر یہودی، نومرید یہودی جو جینٹائلز تھے، جو غیر قوم والے تھے اور وہ یہودیت میں آنا چاہتے تھے، ان کو بھی بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ اب یہودیت میں بپتسمہ کون لیتا تھا؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج بھی ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہیکل نہیں ہے، لیکن آج بھی یہودی خواتین ہر مہینے they immerse themselves into water، اپنی ماہانہ ناپاکی کے بعد پاک ہونے کے لیے وہ اپنے آپ کو آج بھی پانی میں وہ ڈبکی لگاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو امرس کرتی ہیں۔ اور یہودی دلہن شادی سے پہلے وہ بھی اس رسم میں سے گزرتی ہے، ہر یہودی دلہن اپنے نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے اس رسم میں سے گزرتی ہے۔ کاہن جب ہیکل آباد تھی تو کاہن خدمت کے لیے ہیکل میں جانے سے پہلے، پاک مکان میں یا جو کاہنوں کا صحن تھا اس میں جانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو پانی میں امرس کرتے تھے۔ The priests, the ladies to this date, they immerse themselves in water every month, and a would-be bride would immerse herself in water. That is a custom even today. When there was the temple, the priests before going in for the service would immerse themselves in water. جب وہ اپنے آپ کو سیریمونیلی رسوماتی طور پر پاک کر لیتے تھے تو پھر وہ ہیکل میں جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر کسی وجہ سے ناپاک ہو جاتا تھا، کسی باڈیلی ڈسچارج کی وجہ سے یا کسی مردے کو چھو جانے سے یا کسی ناپاک چیز کو چھو جانے سے، اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو پانی میں امرس کرے۔ اور چونکہ میں نے کہا کہ اس کو ہم مکوے کہتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوئے پانی کو، تو اس رسم کو بھی یہی نام دیا گیا کہ یہ مکوے ہے۔ تو ایک طرف یہودی بھی اس میں سے گزرتے تھے، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، اور جب ہم ابھی مسیح کے بپتسمے کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ چیزیں اور مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ دو چیزیں ہوتی تھیں۔ There was a change of status۔ سٹیٹس بدل آج کل تو ہم فیس بک پہ اپنا سٹیٹس بدلتے رہتے ہیں نا، یا واٹس ایپ پہ، لیکن ان کا سٹیٹس بدل جاتا تھا، ان کا مرتبہ بدل جاتا تھا کہ وہ ناپاک سے پاک ہو جاتے تھے۔ کاہن نہیں، میں دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کسی نہ کسی وجہ سے رسوماتی طور پر ناپاک ہو چکے ہوتے تھے، جب وہ اپنے آپ کو پانی میں غوطہ دیتے تھے تو وہ پاک ہو جاتے تھے، ان کا سٹیٹس بدل جاتا تھا، فرام بینگ ان کلین ٹو بیکمنگ کلین۔ یہ بات یاد رکھیے، چینج آف سٹیٹس۔ اور کاہن کے لیے یہ رسم اس کو اس کی خدمت کے لیے تیار کرتی تھی، پریپیئرڈنس فار دا سروس۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا، چینج آف سٹیٹس اینڈ a preparedness for service، خدمت کے لیے تیاری۔ جب کاہن غوطہ لگا لیتا تھا کھڑے ہوئے پانی میں تو وہ اب خدمت کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اور اس بات سے آپ کو مسیح کے بپتسمے کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ لیکن ایک اور مکوے تھا، ایک اور بپتسمہ تھا جس سے کہ یہودی نفرت کرتے تھے، اور اس نفرت کی وجہ یہ تھی کہ وہ بپتسمہ غیر یہودیوں کے لیے تھا، اور چونکہ وہ غیر یہودیوں سے نفرت کرتے تھے اس لیے غیر یہودیوں سے کسی بھی طور پر کوئی بھی چیز وابستہ ہوتی تھی تو وہ اس سے بھی نفرت کرتے تھے۔ The Jews hated the baptism of the proselytes because they hated the Gentiles۔ تو چونکہ اس کے وسیلے سے جینٹائلز جو تھے وہ یہودیت میں شامل ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے نو، یہ کام جو ہے نا گناہوں سے معافی والا بپتسمہ، یہ تو غیر یہودیوں کے لیے۔ دیکھیں کیا کہا،
یوحنا نے ان فریسیوں اور صدوقیوں سے کیا کہا؟ اگر خدا چاہتا تو ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا تھا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ آ تو گئے بپتسمہ لینے فریسی اور صدوقی، لیکن وہ صرف سپائی کرنے آئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ وہ ابراہم کی اولاد ہیں، ان کو گناہوں کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس بپتسمے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائی دا وے، بیپٹزم از اے گریک ورڈ، یونانی زبان کا لفظ ہے بیپٹزمو، جس کا مطلب ہے پانی میں غوطہ دینا۔ تو اب کیا ہوا کہ نفرت ہے۔ یوحنا کا کمال یہ ہے کہ اس نے یہودیوں کو پروزیلائٹس والا بپتسمہ دے دیا، ان کو بھی اس صف میں لا کر کھڑا کر دیا، ان کو یہ جتا دیا کہ وہ بھی اتنے ہی گناہگار ہیں، ان کو بھی خدا کی نجات کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ غیر یہودیوں کو۔ اور یہ تھی خدمت یوحنا کی۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ he did not go to Jerusalem but Jerusalem came to him، ہے نا؟ وہ یروشلم خود نہیں گیا، لیکن سارا کا سارا یروشلم اٹھ کر اس کے پاس اس بیابان میں آ گیا، اور اس نے ان کو کنوکٹ کر دیا۔ پاک روح تو اس میں ماں کے بطن سے ہی موجود تھا، اس نے ان کو کنوکٹ کر دیا کہ دے آر ایکول سنرز ود دا جینٹائلز۔ اور اس نے کہا تمہیں بھی ضرورت ہے اس بپتسمے کی، اگر تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہو جس کی انوگریشن ہونے والی ہے، تو توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو۔ اور پھر جو دوسری بات اس نے کہی، توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اور اس کا آرگومنٹ کیا تھا؟ ریپینٹ فار دا کنگڈم آف گاڈ از ایٹ ہینڈ، از نیئر۔ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی آ چکی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ میرے پیچھے جو آتا ہے وہ آنے والا ہے، خدا کی بادشاہی انوگریٹ ہونے والی ہے، پاک روح اس بادشاہی کا نشان ہوگا، یعنی جو اس بادشاہی میں شامل ہوگا وہ پاک روح پا جائے گا۔ اینڈ ہو از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ میرا کزن آ کر یہ کرے گا، میرا رشتہ دار ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ حالانکہ شاید اس کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا، کیونکہ یوحنا کے انجیلی بیان میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مجھے صرف یہ بتایا گیا تھا کہ جس پر تو پاک روح کو آ کر ٹھہرتے ہوئے دیکھے تو وہی مسیح ہوگا۔ تو اب کیا ہے؟ ہی از پریپیئرنگ دا پیپل، جیوز، جینٹائلز۔ اس نے کہا کوئی تفریق نہیں ہے خدا کی نظر میں۔ Yes, the Jews are in the pecking order of the kingdom of heaven. The Jews are above, but ان کو بھی خدا کی نجات کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو تھا بپتسمے کے بارے میں، یعنی جو کچھ ہم نے سیکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جوز اس بپتسمے سے کیوں نفرت، اس مکوے سے کیوں نفرت کرتے تھے جو کہ غیر یہودیوں کے لیے تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ غیر یہودیوں سے نفرت کرتے تھے، ان کو کتے کہہ کر بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ کتوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے، اس لیے وہ ان کو اپنے قریب نہیں لانا چاہتے تھے۔ لیکن دیٹس دا فیکٹ آف دا میٹر کہ یہودی بھی اپنے آپ کو امرس کرتا تھا پانی کے اندر پاک ہونے کے لیے، اپنا سٹیٹس چینج کرنے کے لیے، اور کاہن اپنے آپ کو پانی میں اس لیے امرس کرتا تھا کہ وہ خدمت کے لیے تیار ہو جائے، پریپیئرڈ فار دا سروس۔ اب یروشلم کی خلقت بھی آ گئی، یہودیہ سے لوگ بھی آ گئے، جاسوس بھی آ گئے، فریسی بھی آ گئے، صدوقی بھی آ گئے۔ ایک دن یسوع وہاں آ گیا۔
جیسے میں نے پہلے کہا کہ یوحنا کے انجیلی بیان سے ہمیں معلوم ہے کہ ابھی تک یوحنا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مسیح ہے، لیکن یہاں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے، وہاں صرف تصدیق ہوئی، جب پاک روح آ کر ٹھہر گیا خداوند یسوع مسیح پر، وہاں تصدیق ہوئی، اور یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو معلوم تھا اور اس نے بپتسمہ دینے سے احتراز کیا۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یہ بپتسمہ گناہ گاروں کے لیے تھا، فار اے چینج آف سٹیٹس، ناپاک پاک ہو جاتا تھا پانی میں ڈبکی لگانے سے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ گار جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے تھے یہ بپتسمہ لینے سے۔ دیر واز اے چینج آف سٹیٹس۔ لیکن کیا یسوع کو اس سٹیٹس چینج کی ضرورت ہے یا تھی؟ نو، وہ تو گناہ گار نہیں ہے، از ناٹ اے سنر۔ وہ ہماری خاطر، ہمارے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہ اس حالت میں انسان بن کر آ گیا تھا، اس کو اس بپتسمے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا؟ دیکھیں جتنے باقی لوگ آ رہے ہیں وہ چینج آف سٹیٹس کے لیے بپتسمہ لے رہے ہیں، اپنی حالت کی تبدیلی کے لیے بپتسمہ لے رہے ہیں۔ یسوع کے آنے سے دو خدمتوں کی تصدیق ہو گئی۔ جب یسوع بپتسمہ لینے کے لیے آ گیا تو آٹومیٹیکلی یوحنا کی خدمت کی تصدیق ہو گئی کہ خداوند خود جب بپتسمہ لینے آیا ہے، یوحنا کے ہاتھوں بپتسمہ لینے آیا ہے، تو یہ دوسروں کے لیے یہ نشان تھا کہ یہ شخص جو کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے جو خدمت اس کو ملی ہے۔ Jesus validated the service of John the Baptist. Jesus validated the baptism of John the Baptist. یسوع کے وہاں آ جانے سے اور بپتسمہ لینے سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کی تصدیق ہو گئی۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اب وہ احتراز کر رہا ہے، ہی از آبجیکٹنگ ٹو اٹ، ہی از ناٹ کمفرٹیبل۔ یوحنا کمفرٹیبل نہیں ہے۔ یاد ہے نا یوحنا کی ماں، جب یوحنا 6 مہینے کا تھا اور اس کے پیٹ میں تھا، اور جب مریم الشبہ سے ملنے آئی تھی تو لکھا ہے بچہ اس کے پیٹ میں خوشی سے اچھل پڑا، اور کیا کہا؟ الشبہ نے کیا کہا تھا؟ مبارک ہے تو اور تیرے پیٹ کا پھل۔ الشبہ بھی پہچان گئی مریم کو اور جو کچھ مریم کے اندر تھا اس کو۔ یہاں پر یوحنا بھی پہچان گیا اور اس کو پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ کہہ چکا ہے میں تو اس قابل بھی نہیں کہ میں اس کا ادنا سے ادنا غلام بن سکوں، میں تو اس قابل بھی نہیں۔ وہ اپنا مقام پہچانتا ہے۔ اس نے کہا میں اور تجھے بپتسمہ دوں؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا روادار ہوں، محتاج ہوں، اور تو میرے پاس آیا ہے۔ سو انیشیلی ہم وہ دیکھ رہے ہیں، it's a hesitation on the part of John the Baptist، ہے نا، ہچکچاہٹ ہے، وہ نہیں دینا چاہتا خداوند یسوع مسیح کو بپتسمہ، اور اس کی کنٹینشن کیا ہے؟ I'm not worthy، میں اس قابل نہیں کہ تجھے بپتسمہ دے سکوں، اور تم مجھ سے بپتسمہ لینے کو آیا ہے۔
یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے۔ پہلے ہم نے ہیزیٹیشن دیکھی یوحنا کی، اب ہم انسسٹنس دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح کی۔ اس کے ہم ہٹ کہہ لیں، اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن انسسٹ کر رہا ہے، وہ زور دے رہا ہے اس بات پر کہ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ کہا اب تو ہونے ہی دے، اب میں آ گیا ہوں تو دے دے مجھے بپتسمہ، ہونے ہی دے۔ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے، اس پر اس نے ہونے دیا۔ اس پر اس نے ہونے دیا، ہمیں ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اب اس آیت کے لیے اور اس بات کے لیے بہت ساری تعویلیں دی جاتی ہیں کہ یسوع نے راست بازی بپتسمہ لے کر راست بازی پوری کر دی، سارا کچھ کر دیا، اس لیے ہمیں بھی بپتسمہ لینا ہے، ہمیں بپتسمہ لینا ضرور ہے، لازم ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ مسیح نے لیا تھا۔ مسیح کے بپتسمہ لینے کا وجہ کچھ اور تھی۔ یسوع اس کو کہہ رہا ہے اب تو ہونے دے، آئی پرمٹ، میں اجازت دے رہا ہوں، کر ہونے دے۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں تو پھر میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو مجھے بپتسمہ دے۔ اور کیوں دے؟ کیونکہ ہمیں ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ بڑا سمپل ہے، اس کا مطلب ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں بپتسمہ لوں، یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں بشر کے ساتھ، انسان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کروں۔ اگر میں انسان بن کر آیا ہوں، بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے۔ میں یہاں ہوں اور باقی بنی نوع انسان اگر یہاں ہوگی تو پھر میری قربانی ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں پیدا کر سکے گی۔ مجھے ان کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑے ہونا ہے۔ I have to identify with them۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے بپتسمے کے وسیلے سے میرے اور آپ کے ساتھ شباہت پیدا کی۔ وہ غلام کی صورت اختیار کی، وہ انسان بن گیا، غلام کی صورت اختیار کی، تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہو سکے، میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان دے سکے۔ اس کو ہمارے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ضروری تھا۔ He had to identify himself with us, the sinning humanity، ہے نا، جو گناہگار بشریت ہے، بنی نوع انسان ہے، اس کے ساتھ یسوع کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا۔ تو ایک ریزن یہ ہے۔ دیکھیں، پہلا ریزن میں نے آپ کو بتایا اس کے بپتسمہ لینے کا، کہ وہ یوحنا کی خدمت کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوسرا ریزن اس کے بپتسمے لینے کا کیا ہے؟ کہ وہ میرے اور آپ کے ساتھ، انسان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے۔ جیسے اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو گناہگار بنی نوع انسان کے ساتھ، گناہگار انسان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس لیے وہ بپتسمہ لینے کے لیے حاضر ہو گیا۔ تو اس نے کیا کہا؟ آئی پرمٹ، دے مجھے بپتسمہ۔ سوچ نہیں اس کے بارے میں، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کا پلان ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ میں بپتسمہ لوں۔ اور جب بات اس نہج تک پہنچ گئی تو پھر یوحنا کون تھا جو انکار کر سکتا تھا؟ اس نے کہا اس نے ایسا ہونے دیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، ایک بات یہاں پر میں اور کر دوں۔ جب
یسوع نے بپتسمہ لیا تو اس نے مجھ گناہگار انسان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا. جب میں بپتسمہ لیتا ہوں تو میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں یسوع کی موت کا، اس کے دفن ہونے کا اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا. When I get baptized, I identify with the death of Jesus, with the burial of Jesus, and with the resurrection of Jesus. تو دو رویا ہے یہ آئیڈینٹیفیکیشن. یسوع نے بپتسمہ لیا تاکہ وہ مجھ گناہگار انسان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکے. میں بپتسمہ لیتا ہوں تو میں یسوع کی موت کے اور اس کی دفن ہونے اور پھر اس کے جی اٹھنے کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. اس لیے مجھے بپتسمہ لینا ضروری ہے. تو دو باتیں ہم نے ابھی تک سیکھی کہ انسسٹ کیا، پہلے ہیزیٹیٹ کیا یوحنا نے اور یسوع نے انسسٹ کیا، اور اب وہ ایکٹ شروع ہو گیا، بپتسمہ دینے کا ایکٹ شروع ہو گیا. اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. میں نے یہودی مکوے کے بارے میں، یہودی بیپٹزم کے بارے میں دو چیزیں آپ کو بتائی تھی. ون، دا چینج آف سٹیٹس. سٹیٹس کس کا چینج ہو رہا ہے؟ جو مخلوق آ رہی ہے بپتسمہ لینے کے لیے، جو کہ اپنے گناہوں سے معافی پا رہے ہیں. تو گناہ اور گناہ سے معافی تک کا سٹیٹس چینج ہو رہا ہے. کاہن بپتسمہ لیتا تھا اپنی پریپیئرڈنس شو کرنے کے لیے، اپنی تیاری شو کرنے کے لیے، خدمت کے لیے. یسوع کا بپتسمہ وہ دوسری قسم کا بپتسمہ ہے. یسوع آیا اپنے باپ کو یہ بتانے کہ ناؤ آئی ایم ریڈی ٹو فلفل دا پرپز یو ہیو سینٹ می فار. یسوع یہ بتانے کے لیے اپنے باپ کو آیا کہ اب میں تیار ہوں اس خدمت کے لیے جس کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور جب یہ ہو گیا کام، بپتسمہ ہو گیا، یسوع پانی سے نکل کر اوپر آیا، تو دو نشان ظاہر ہوئے. There were two signs that people observed. One was a visual sign and the other was an auditory sign. یعنی دو قسم کے نشان ظاہر ہوئے، ایک بصری تھا اور ایک سمعی تھا. ایک دیکھا گیا، ایک سنا گیا. خدا کا روح پرندے کی صورت میں یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر گیا. اور کتنا، یعنی میں کبھی کبھی پاک روح کی منسٹری کے بارے میں حیران ہو جاتا ہوں، ششدر ہو جاتا ہوں. ابھی ہم پیدائش کا پہلا باب پڑھ کے آ رہے ہیں. کچھ وہی سین نظر نہیں آ رہا آپ کو یہاں پر؟ جب خدا نے کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کر لیا تو کیا لکھا تھا؟ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ہمیں باپ نظر آ گیا. خدا کا روح ہے نا، خدا کی روح وہاں لکھا ہے، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا روشنی ہو جا. کلام، بیٹا نظر آ گیا ہمیں. یہاں کون کون ہے؟ باپ بول رہا ہے آسمان سے، بیٹا بپتسمہ لے رہا ہے کیونکہ وہ اب انسانی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے، اور پاک روح پرندے کی صورت میں اس کے، اور وہاں پر بھی دیکھیں وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا. یہاں پر بھی ابھی یسوع پانی میں ہے اور وہ آ کر یسوع مسیح پر ٹھہر گیا. وہاں پر بھی ہم نے ثالوث خدا کا سنیپ شاٹ دیکھا.
We saw the triune God at the beginning of the creation of this universe. And we are looking at the triune God here at the baptism of Jesus. دیکھیں ہم نے خدا کے روح کے لیے زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوا روح القدس ہے، پاک روح ہے. ایک دو جگہ ہی یہ لفظ آیا ہے، یہ ترکیب آئی خدا کا روح. ایک ہمیں پیدائش کے پہلے باب میں اور دوسری ہمیں متی کے تیسرے باب میں پڑھنے کو مل رہا ہے خدا کا روح. وہاں جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوئیں تو تخلیق ہوئی، کریشن. یہاں پر اب تینوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں تو ری کریشن ہو رہی ہے، ری جنریشن. دیر واز جنریشن دین اینڈ اٹ از ری جنریشن ناؤ. وہ انسان جو گناہ میں پڑ کر خدا سے دور چلا گیا ہے، جس کو اب نجات کی ضرورت ہے، خدا کے پاس واپس آنے کی ضرورت ہے، اس کو ایک نئی مخلوق بننے کی ضرورت ہے. یہاں پر اس کے اس نئی مخلوق بننے کا چینل ہمیں نظر آ گیا، یسوع مسیح. تو روح القدس کا اترنا یہ تصدیق تھی یوحنا کے لیے. پرندے کی صورت میں اس کو یہ نشان دیا گیا تھا کہ یہ تصدیق ہو جائے گی جب تو نے یہ دیکھ لیا. اور پھر خدا بول اٹھا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ پرانے عہد کی 2-3 نبوتوں کو ملا کر یہ ایک جملہ بنتا ہے. یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. دیکھیں جب خدا نے سب کچھ تخلیق کر لیا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے آخر میں کیا کہا؟ بہت اچھا، اٹس ویری گڈ. یہاں پر اب ری کریشن کا، ری جنریشن کا کام شروع ہونے جا رہا ہے. اور جب بیٹے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، آئی ایم پریپیئرڈ فار دیٹ جاب ناؤ، خدا نے دوبارہ کہا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اٹس ویری گڈ، دس از مائی beloved son. کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ دس از ویری گڈ. آفٹر بلیک سینچریز، وہ گناہ آلودہ صدیوں کے بعد، دس از ویری گڈ. یہاں سے ایک نیا بشر پیدا ہونے جا رہا ہے، ایک نیا آدم پیدا ہونے جا رہا ہے، ایک نیا انسان پیدا ہونے جا رہا ہے جو میرے پاس واپس آئے گا. دس از ویری گڈ. یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. کیوں خوش ہوں؟ یسایہ 42 باب میں 53 باب میں، دیکھو میرا خادم ہے، یہ میرا خادم، یہ میرا بیٹا، اس سے میں خوش ہوں. کیوں خوش ہوں؟ اس نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کر دیا. ہم جب بھی خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کی خدمت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے گا دس از والنٹری، رضاکارانہ ہے، کوئی زور زبردستی نہیں تھی. یسوع انکار کر سکتا تھا کہ میں نہیں کرتا، بیٹا انکار کر سکتا تھا کہ میں نہیں کرتا، اینڈ ہی واز فلی کمپیٹنٹ ٹو ڈو دیٹ. لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تو یہ والنٹری تھا، دس واز، یہ رضاکارانہ تھا، دس واز والنٹری. تو یسوع نے اپنے آپ کو اپنی اس خدمت کے لیے جو خدا نے اس کے ذمے لگائی تھی پیش کر دیا. تو کیا ہوا؟ باپ نے اس پر تصدیق کر دی. یس، آئی ایم ویری ہیپی، دس از ویری گڈ، I am very happy with him, this is my beloved son. کیونکہ اس نے
وہ مقصد اب پورا کرنا ہے جس مقصد کے لیے میں نے اس کو بھیجا تھا۔ تو دو خدمتوں کی تصدیق ہو گئی یہاں پر۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ان دونوں خدمتوں کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے، یوحنا کی خدمت کو اور یسوع کی خدمت کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب یسوع سے پوچھا گیا کہ تو کس اختیار سے ان ساری چیزوں کو کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ They were intertwined۔ یسوع نے یوحنا کی خدمت کو ویلیڈیٹ کیا، اور اب باپ بیٹے کی خدمت کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے۔ دو خدمتیں ایک ہی وقت میں ویلیڈیٹ ہو گئیں، خدا کی طرف سے اور یسوع کی طرف سے ان خدمتوں کی تصدیق ہو گئی۔ تو یہ کوئی معمولی بپتسمہ نہیں تھا۔ There was a purpose behind it۔ اور ہم میں سے کوئی بھی یہ بپتسمہ نہیں لیتا۔ یسوع کا بپتسمہ ہم نہیں لیتے جو یسوع نے لیا۔ اس نے تو اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا تھا، ہم تو اپنا سٹیٹس چینج کرنے کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی چونکہ یسوع نے بپتسمہ لیا تھا ہمیں بھی ضروری ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از کریکٹ۔ ہاں، بپتسمہ لینا ضروری ہے، لازم ہے۔ اٹس اے سیکرمنٹ آف دا گاسپل، ہمیں بپتسمہ لینا لازم ہے۔ دیکھیں بپتسمہ ہے کیا؟ بپتسمہ ایک ظاہری نشان ہے اندرونی تبدیلی کا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بپتسمہ ایک ظاہری نشان ہے اندرونی تبدیلی کا، اور ضروری نہیں کہ یہ تبدیلی اسی وقت آئے، یہ تبدیلی اس سے بہت پہلے بھی آ چکی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں خداوند یسوع مسیح پر، لیکن ان کو موقع نہیں ملتا بپتسمہ لینے کا، اور وہ بہت بعد میں جا کر بپتسمہ لیتے ہیں۔ بپتسمہ نشان ہے کلیسیا میں شمولیت کا، کہ جب آپ ظاہری طور پر آپ پھر اعلان کر دیتے ہیں کہ اب میں یسوع پر ایمان لے آیا ہوں، اور آپ اس سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کلیسیا میں شمولیت کا نشان ہے بپتسمہ۔ اور اگر ہم کلیسیا میں شامل ہیں تو پھر اس کی ایک امپلیکیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پھر ہم خدا کی بادشاہی میں بھی شامل ہو گئے ہیں، ہم عہد کے فرزند بن گئے ہیں۔ تو اٹس این outward manifestation, it's a sign that something has happened inside۔ تو نشان اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا، نشان تو it points ہے نا، اشارہ کرتا ہے نشان کسی بڑی چیز کی طرف۔ تو بپتسمہ نشان ہے اس تبدیلی کا جو ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کے وسیلے نجات، لیٹ می سے نجات، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، نجات یسوع کے وسیلے سے، ایمان سے، فضل سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ نجات کسی اور چیز کے وسیلے سے نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی اور چیز میں بھی نجات ہے، جیسے کہ ہم نے خطوط میں پڑھا غلطیوں کے خط میں کہ جی ختنہ بھی کرانا ضروری ہے، تو ہم نے کہا تھا دس از جیزس پلس، نجات صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے، اور کوئی نام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نجات کا ایک نشان ہے بپتسمہ۔ نشان اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہوتا، وہ صرف پوائنٹ کرتا ہے ایک بڑی حقیقت کی طرف، اور وہ بڑی حقیقت کیا ہے کہ میں خدا کا فرزند بن چکا ہوں، میں خدا کی بادشاہی کا فرزند بن چکا ہوں۔ تو یہ ہے بپتسمہ، بیپٹزمو۔ ایک چیز میں ریپیٹ کر دوں،
یسوع نے بپتسمہ لیا ٹو آئیڈینٹیفائی ود اس ود دا سنفل ہیومینٹی. ہم بپتسمہ لیتے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی ود دا ڈیتھ، بیریل اینڈ ریزریکشن آف جیسس. ٹھیک ہے، تو دونوں طرف سے آئیڈینٹیفیکیشن چل رہی. ہی آئیڈینٹیفائڈ ود اس، وی آئیڈینٹیفائی ود ہم. بپتسمہ لینا لازم ہے. ٹھیک ہے، دیر از نو وے آؤٹ. لیکن بڑی آڈ سچویشنز بھی ہو سکتی ہیں جہاں کسی کو مہلت ہی نہ ملے بپتسمہ لینے کی، تو پھر ایمان بچائے گا، اور ایمان ہی بچاتا ہے، یسوع مسیح بچاتا ہے. تو دیر از سم فوڈ فار تھاٹ فار آل آف اس ہیئر، اور ہمیں اس پر غور کرنا ہے. ہمارا بپتسمہ چینج آف سٹیٹس کا بپتسمہ ہے. یسوع کا بپتسمہ پریپیئرڈنس فار سروس کا بپتسمہ ہے. ہمارا بپتسمہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کا بپتسمہ ہے. یسوع کا بپتسمہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دینے کا بپتسمہ تھا، اور وہاں پر پھر خدا کیا اٹھا، ویری گڈ، ویری گڈ، دس از مائی beloved son, آئی ایم سو ہیپی with him. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اور آج تک بپتسمہ نہیں لیا تو پہلی فرصت میں لے لیجئے. اگر آپ ایک دفعہ بپتسمہ لے چکے ہیں، بار بار بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از ونس ان اے لائف ٹائم ایکسپیرئنس. آپ اگر لے چکے ہیں، ہاں، جس کلیسیا کے ڈسپلن میں آپ رہتے ہیں، اس کلیسیا کے ڈسپلن کے مطابق جو بھی طریقہ کار ہے اس سے آپ بپتسمہ لے لیجئے. بپتسمہ ضروری ہے. کیسے لینا ہے اس پہ ڈیبیٹ ہے. سو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. پھر وہ باتیں نان اسینشلز میں آ جاتی ہیں اور ہمیں الجھا لیتی ہیں. لیکن ہمیں اس چینج آف سٹیٹس کی ضرورت ہے. وی نیڈ دیٹ. تو اس پہ غور کیجئے گا، سوچئے گا کہ کیا کرنا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.